آخری رکوع ہے سورۃ الحج کا، اور اس میں کفر و شرک کی جو کمزوری ہے، جو ضعف ہے، اور اس کا ختم ہونا اور اس کا مٹ جانا ہے، اور مسلمانوں کو پھر تعلیم اس بات کی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، خدا کے نام کو تم بلند کرتے رہو۔ اور اسی رکوع میں بھی اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ اللہ نے ہمیں مسلم نام دیا ہے، ہم مسلم ہیں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور ٹائٹل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنا تعارف، اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی، ہمیں صرف مسلم اور اسلام ہمیں اپنی آئیڈینٹی بنانی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک نے بیان کیا، یہ فرمایا کہ صرف قرآن میں تمہیں مسلم نہیں کہا گیا، بلکہ قرآن سے پہلی کتابوں میں بھی تم مسلم ہو۔ اب مسلم کون ہیں؟ ہم آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب یہ آیت بہت اہم ہے، آیت نمبر ہے 73۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال دی جاتی ہے تمہیں، فاستمعوا لہ، ذرا اس کو توجہ سے دیکھو، توجہ سے سنو، اس پہ کان دھرو۔ وہ کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر جو تم پکارتے ہو نا دوسروں کو، تو لن یخلقوا ذبابا، ان کی حالت اور حیثیت تو یہ ہے کہ وہ ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے۔ ولا واجتمعوا لہ، خواہ تم ان سب کو جمع کر لو، وہ سب جمع ہو جائیں نا کہ ہم ایک مکھی کو پیدا کر لیں، وہ ایک مکھی سب تمہارے یہ جھوٹے معبودان باطل، تمہارے بت، خواہ تمہارے بزرگ ہیں، خواہ تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے یہ پتھر کے بت ہیں یا لکڑی کے بت ہیں، کچھ بھی جن کو تم پوجتے ہو، ان سب کو تم اکٹھا کر لو تو یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور فرمایا کہ اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے نا، کوئی چیز ان سے چھین لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس مکھی سے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اتنے بے بس اور کمزور ہیں یہ تمہارے معبود، جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ کسی کو رزق کا معبود بناتے ہو، کسی کو اولاد کا بناتے ہو، کسی کو تم کسی چیز کا بناتے ہو، کسی کو بارش کا بناتے ہو، کسی کو بیٹی اور بیٹا دینے کا بناتے ہو۔ تو فرمایا کہ ان کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے، حالت ان کی یہ ہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو کہ یہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، اور خواہ یہ سب کے سب جمع ہی کیوں نہ ہو جائیں، اور اگر ایک مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا کہ یہ طالب اور مطلوب کتنے کمزور ہیں۔ طالب اور مطلوب، یعنی طالب جو طلب کرنے والا ہے، جو ان کو پوجتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، وہ کتنا کمزور ہے۔ مومن تو مضبوط ہوتا ہے، مسلم تو مضبوط ہوتا ہے، موحد تو مضبوط ہوتا ہے، وہ تو یقین کی منزل تک پہنچا ہوتا ہے، ایمان تک پہنچا ہوتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ اور بنتا ہے۔ جو اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، رسالت کو تسلیم کرنے والا، انبیاء کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے، اس کے تو ایمان کا درجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کتنا یہ طالب کمزور ہے اور یہ مطلوب بھی کتنے کمزور ہیں، یعنی مطلوب یہ معبودان باطل۔ اب اختتام کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے اس میں تعلیم ہے۔